آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے خودکشی۔ اللہ رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا لا تقتلوا انفسکم، کہ اے لوگو اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ تمہارے اوپر رحم فرمانے والا ہے۔ موجودہ دور میں خودکشی کے اسباب میں سے، بڑھتے ہوئے رجحانات میں سے، خودکشی کی طرف لوگوں کے زیادہ میلانات میں سے ایک رجحان، ایک سبب جو ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات کا فقدان، اسلامی تعلیمات سے ناآشنائی، اسلامی تعلیمات سے دوری۔ جس وقت انسان اپنے آپ کو چاروں طرف سے پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں اور مشکلات کے اندر گھرا ہوا دیکھتا ہے، تو اس وقت وہ ان مشکلات سے، ان تکالیف سے، ان پریشانیوں سے راہ فرار کا آسان راستہ جو ہے وہ خودکشی کو سمجھتا ہے۔ حالانکہ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، یہ سخت حرام ہے۔ یہاں تک لکھا گیا فَإِن قَاتَلَ نَفْسَهُ، جس شخص نے اپنے آپ کو مار دیا، اشد من قتل مومن، وہ ایک مسلمان کو قتل کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اپنے آپ کو مار دینا، خودکشی کرنا اتنا سخت گناہ ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا، اور جو زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، اور جو لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں بھی اسی ہتھیار سے اپنے آپ کو زخمی کرتا رہے گا۔ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر بھی وہی عمل کرتا رہے گا کہ جس عمل کے سبب اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا۔ تو اس لیے پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور دکھوں سے نجات کا راستہ یہ خودکشی نہیں ہے، بلکہ ان سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کا راستہ یہ خودکشی نہیں ہے، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ تندیے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو پریشانیوں کا جو مقابلہ کرنا ہے، تکلیفوں اور مصیبتوں کا جو مقابلہ کرنا ہے، اصل کے اندر یہ مقابلہ جو ہے یہ ہے ان کا علاج اور ان کا حل، نہ کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو ہلاک کر لینا۔ اور نمبر 2، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ تو اس لیے ایک جو ہے وہ دکھوں اور مصیبتوں کا جو علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے۔ ایک نہ ایک دن دکھوں کے بادل چھٹ جائیں گے، پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تکالیف ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دے گا۔ اور تیسرا جو ہے ان دکھوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا جو علاج ہے وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل۔ تو اس لیے یہ جو ہے دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کا یہ راستہ اپنانا، یہ حقیقت کے اندر اسلام کا راستہ ہے۔ اور خودکشی کر دینا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، یاد رکھیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ یہ جو جسم ہے، یہ جان ہے، یہ انسان کا بدن ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کے اندر خیانت کسی صورت میں گوارا نہیں۔ اور اسلام نے کسی حال میں بھی خودکشی کی اجازت نہیں دی، کسی حال میں بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسرا خودکشی کا جو سبب ہے کہ جس وجہ سے خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری۔ جب انسان مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ آ جاتا ہے تو تب وہ ان سے نجات کا راستہ جو ہے وہ خودکشی کو آسان سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا راہ فرار سمجھتا ہے۔ آئیے مہنگائی کا جو قرآن نے سبب بتایا ہے
کہ یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ مہنگائی کا جو مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے اوپر معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آج مہنگائی اور بے روزگاری کا جو حل ہے، ان سے جو راہ فرار اختیار کرنا ہے، ان کا جو مقابلہ کرنا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ، وہ بجائے خود کشی کرنے کے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف رجحان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو انسان غافل ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے کتنا غافل ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے کتنا دور ہیں، ہم رب کی عبادت اور ریاضت سے کتنا دور ہے۔ تو یہ مہنگائی بے روزگاری کا سبب یہ ہے۔ اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ہم کون ہیں، کیا ہے بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے نہیں یاد، تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے مافن ہم، کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب ہے یہ شاید، سب کچھ تو ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں۔ اس لیے میں صرف یہی بات کہوں گا کہ خود کشی جو ہے اسلام نے کسی صورت میں اجازت نہیں دی۔